السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاۃ والسلام علی نبینا المصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین کرام، آخری پارہ یعنی 30واں پارہ، اس کی کچھ منتخب آیتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے، اور اسی کے اندر اللہ نے فرمایا ہے یوم ينفخ فی الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا۔ سور میں جب پھونک مارا جائے گا تو تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، اس میں بہت سارے دروازے ہوں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وہ سراب ہو جائیں گے۔ اللہ، اتنے مضبوط بلند و بالا پہاڑ قیامت کے دن اپنی جگہوں سے اکھاڑ دیے جائیں گے، پھر وہ چلا دیے جائیں گے، اور بعض آیتوں میں آیا ہے کہ وہ بھری ریتی ہو جائیں گے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے 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 کثیبم مہیلا، اور مزید جب اس کے ٹکڑے ہوں گے تو ہواء منثورا، یعنی اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ قیامت جب قائم ہو جائے گی، سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر لیا جائے گا، اور ان کے اعمال کا اللہ حساب لیں گے، نیک و بد کا فیصلہ ہوگا، رجسٹر اور دفتر تقسیم کر دیے جائیں گے، کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دو ہی معاملہ ہوگا، یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس سے پہلے ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا کہ جو ابرار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ان کے لیے نعمتوں بھری جنت کس طریقے سے ملے گی، لیکن جو بدکار ہوں گے، جو سرکش ہوں گے، طاغی ہوں گے، باغی ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس جہنم میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نکلیں گے نہیں، یعنی ابد الآباد، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر کوئی ٹھنڈی چیز یا کوئی مشروب تو چکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلے بھی میں جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ ناظرین کرام کر چکا ہوں، بہت ساری آیتیں پیچھے گزری ہیں، کس طریقے سے جہنمیوں کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا، کس طریقے سے انہیں غساق پلایا جائے گا جو پیپ اور خون اور فاسد مادہ نکلے گا، کیسے انہیں زقوم اور ذریع کھلایا جائے گا، کانٹے دار پھل جو گلے میں جا کے اٹک جائے گا۔ تو جہنمیوں کو کوئی ٹھنڈی چیز یا کوئی مشروب پینے کا تو سوال ہی نہیں، پینا تو دور کی بات، چکھ بھی نہیں سکتے۔ الا حمیما وغساقا، ہاں جب وہ پیاس سے نڈھال ہو کے پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی، اور وہی غساق جو جہنمیوں کے بدن سے خون، پیپ اور فاسد مادہ بہے گا، وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہوگا، یعنی انصاف پر مبنی یہ بدلہ ہوگا۔ دنیا میں ان کے اعمال ہی ایسے تھے، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی ان کے لیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ تو حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، یہ تو سمجھتے تھے حساب وساب کچھ نہیں ہے، بس دنیا میں پیدا ہوئے، کھائے پیے، مر گئے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور زبردست طریقے سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے لکھ کے شمار کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اللہ فرماتے ہیں چکھو یہی عذاب، ہم تمہارے عذاب میں ہی اضافہ کریں گے، یعنی تمہارا عذاب ہم بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے جب اہل جہنم کا تذکرہ کیا اور جہنم کے ہولناکیوں کا، اس کے بعد ہی اللہ نے ناظرین کرام اسی سورہ نبا میں بڑے ہی دلکش انداز میں اللہ نے متقیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کو جو نعمتیں ملنے والی، ہن للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا،
متقیوں کے لیے کامیابی ہے، زبردست کامیابی ہے۔ باغات ہیں اور انگور ہیں اور ایسے ہی ابھرے ہوئے سینے والی ان کی ہم عمر جو حوریں ہیں اور ایسے ہی چھلکتے ہوئے جام ہیں۔ تو بارہا میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ اسی 30ویں پارے میں سورہ نازعات بھی ہے، میں وہاں سے ایک آیت لیتا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، تبلیغ کیجئے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور اس روئے زمین پر فرعون سے بڑا شاید ہی کوئی طاغی اور باغی پیدا ہوا ہو، سرکش۔ اور اس سے کہیے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہیے کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو پاک صاف ہو جائے، تو اپنی پاکی چاہتا ہے، صحیح راستہ چاہتا ہے، گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو میں تجھے تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں گا، سیدھے راستے کی میں رہنمائی کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ فَتَخْشَىٰ، تو ڈر جائے اللہ سے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اس کو بڑی نشانیاں دکھائے، ید بیضاء، عصائے موسیٰ، یا آیات 9 وہ 9 آیتیں بعض لوگوں نے مراد لی ہیں، لیکن نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی فرعون ٹس سے مس نہیں ہوا، اپنی روش سے نہیں پھرا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے تکذیب کی، نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دوڑ بھاگ کرتے ہوئے اس نے منہ پھیر لیا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر جادوگروں کو جمع کیا اور ندا دی، منادی کروائی کہ سارے جادوگر جمع کر دیے جائیں، موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ جادو کے ذریعہ سے یہ اپنی یہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سب کو جمع کرنے کے بعد فرعون کہتا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اللہ اکبر، کہتا تھا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا اس بغاوت کا، سرکشی کا؟ پہلے بھی موسیٰ اور فرعون کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو گرفتار کر دیا، پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، اس کے اندر زبردست عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ تو موسیٰ فرعون کے واقعے میں بڑی عبرتیں پوشیدہ ہیں کہ کس طریقے سے فرعون نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو دنیا بھی برباد ہو گئی اور وہ ڈبا دیا گیا سمندر میں، اور آخرت بھی برباد ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اسی 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ۔ نبی کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کچھ بڑے اشراف کے ساتھ، رؤوسا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں۔ ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ آ جاتے ہیں کچھ پوچھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے اور تھوڑا سا آپ بے توجہی برتتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی سرزنش فرمائی، عبس وتولیٰ، پیارے نبی نے کیا کیا؟ منہ بسورا، روگردانی کی۔ ان جاءہ الاعمیٰ، جب ان کے پاس ایک نابینا آتے ہیں۔ نابینا میں نے کہا مفسرین کا اتفاق ہے عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں۔ تو اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزنش فرمائی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر وہ نابینا ہے تو کیا ہوا، غریب ہے تو کیا ہوا، صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان کا کوئی رتبہ گھٹا نہیں سکتا۔ تو آپ کو دولت کو معیار نہیں بنانا ہے، اسٹیٹس کو معیار نہیں بنانا ہے، کسی کی شہرت کو معیار نہیں بنانا ہے، کسی کی جاگیر و ریاست کو معیار نہیں بنانا ہے۔ معیار تقویٰ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ جب ہمارا ایک مومن بندہ نابینا صحابی آپ کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے، کچھ سوال کرنے کے لیے، کچھ نصیحت پکڑنے کے لیے آئے تو آپ نے بے توجہی کیوں برتی؟ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا پتا شاید وہ اپنے تزکیے کے لیے آئے تھے یا وہ کچھ نصیحت پکڑنے کے لیے آئے تھے، تو نصیحت انہیں نفع دیتی۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو بے نیازی اختیار کرتا ہے آپ اس کے در پہ ہیں۔ وما علیک الا یزکیٰ، اگر وہ تزکیہ نہ کرے، اگر وہ گناہوں سے صاف نہ ہونا چاہے، نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے،
تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو زبردستی نہیں کر سکتے. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ وَهُوَ يَخْشَىٰ، لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ آپ کے پاس آیا ہے چلتا ہوا، تو آپ ان سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کو یہ درس دیا کہ دیکھو اہل ایمان کا بڑا مقام ہے ہماری نگاہوں میں. دولت والوں کا، جاگیر و ریاست والوں کا، اگر ان کے سینے میں ایمان نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی بھی وقعت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. تو اے نبی آپ کو بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. اہل ایمان کی تنقیص نہیں ہونی چاہیے اور ان سے بے توجہی نہیں برتنی چاہیے. ناظرین کرام، اللہ جل شانہ اسی 30ویں پارے میں دیکھیے کئی صورتیں ہیں. اگر آپ قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ کأنہ رأی عین. آپ اگر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں پورا منظر، 3 صورتیں پڑھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انفطار، اور یہ تینوں صورتیں اسی کے اندر ہیں، اسی 30ویں پارے میں. سورہ تکویر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اب آپ سوچئے اتنا بڑا سورج لپیٹ دیا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی. اللہ کے لیے کچھ بعید نہیں ہے، کچھ جیسے عمامہ سر پہ لپیٹ دیا جاتا ہے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. ابھی پیچھے میں نے بات کی کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، گابھن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ گابھن اونٹنیوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے لیکن کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، سارے وحشی جانوروں کو بھی جمع کر دیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی. اللہ اکبر. پانی میں آگ نہیں لگتی لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے قیامت کے دن وہ سمندروں میں آگ بھڑکا دے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ہر چیز کا جوڑا اس کے جوڑے سے ملا دیا جائے گا. ایک معنی تو یہ ہے کہ مومن مومن کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، کافر کافر کے ساتھ، اچھے اچھوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے. اللہ، کیا زبان قرآن نے استعمال کی، آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی. اللہ کہتے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت قریب کر دی جائے گی اور ہر انسان جان لے گا جو کچھ وہ عمل لے کے جائے گا قیامت میں. تو یہ زبردست آیتیں ہیں. ایسے ہی ناظرین کرام آپ جو ہے سورہ انفطار بھی پڑھ لیجئے. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے. اور ایسے ہی سورہ انشقاق پڑھ لیجئے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذنت لربها وحقت، اور وہ اپنے رب کی حکم کی طرف کان لگائے گا اور اس کا حق ہے کہ وہ کان لگائے. ناظرین کرام ایک آخری آیت میں آپ کے سامنے، آخری 2 صورتیں جو معوذتین ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. تو یہ 2 صورتیں قرآن مجید میں بہت ہی عظیم صورتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عابس سے کہا تھا، ابو عابس کیا میں تمہیں بہترین تعویذ نہ بتلاؤں جس سے پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ضرور. تو اللہ کے رسول نے یہی 2 صورتیں پڑھ کے بتائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ان صورتوں کو پڑھ کر کے آپ اپنے اوپر دم کر لیتے تھے جب آپ بستر پہ جاتے تھے. اور آخری وقت میں جب آپ کے اندر اتنی سکت نہیں رہی تو حضرت عائشہ ان صورتوں کو پڑھ کے اور آپ کے ہاتھ پہ پھونک کر کے برکت کے لیے آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے جسم پہ
انہوں نے مل دیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا، یہودی نے جادو کیا تھا، آپ کے بال اس نے حاصل کر لیے تھے، کنگھی کے دندانوں میں بال کی گرہیں لگائی گئی تھی، اس میں سوئیاں چبھوئی گئی تھی اور ایک کنویں میں ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر جب اس جادو پہ ہوا، آپ کو لگتا کوئی کام آپ نے کیا، حالانکہ وہ کیا نہیں ہوتا۔ جبریل امین یہی دو صورتیں لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھیج کر کے اس جادو کو نکلواتے ہیں، اور پھر ایک ایک آیت جبریل کے حکم سے آپ پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، اور جب آیتیں ختم ہوئیں ساری گرہیں کھل گئیں، ایسا لگا کہ آپ رسی سے آزاد ہو گئے۔ ناظرین کرام، بہت سارے لوگوں نے ان حدیثوں کا انکار کیا ہے جن کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جادو ہو جائے گا تو اس پیریڈ میں جو باتیں کہیں گے آپ کو علم نہیں ہوگا آپ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی حق ہی بولتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں حق بولتے تھے، رضا میں بھی غضب میں بھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو اس قدر شدید نہیں ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ اپنے منہ سے کیا بول رہے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ روایتیں بالکل صحیح ہیں، ثابت ہیں، جو معوذتین کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں وہ بالکل صحیح اور ثابت ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دو صورتیں بالخصوص آپ انہیں یاد کر لیجئے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ زبردست تعویذ بھی ہیں، انہیں پڑھ کر کے آپ اپنے اوپر دم کریں، اپنے بچوں کے اوپر دم کریں، صبح و شام پڑھیں، فرض نمازوں کے بعد پڑھیں، سوتے وقت آپ دم کر لیں، انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے، اور بہت سارے مصائب سے، جنات و شیطان کے شر سے، نظر بد سے، جادو سے، اور اس طریقے سے کسی بھی کیڑے مکوڑے اور جانور کے شر سے، درندوں کے شر سے آپ کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ناظرین کرام، ہم سب کی کوششوں کو، عبادتوں کو، ریاضتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ آخری روزہ جو گزرا، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، صدقات و خیرات کیے ہیں، ایسے ہی ہم نے پابندی کے ساتھ قرآن کے خلاصے کو سنا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وما توفیق الا باللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔